السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 6۔ اس کی فیکٹری کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اور اب تو اس کا تعمیراتی کام بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ آج کل اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت مستری و مزدوروں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ چند دنوں میں جتنا کام ہو چکا تھا وہ بہت خوش تھا۔ ان کا کام کرنے والوں سے جو مہارت سے صبح سے شام تک کام کرتے تھے، کیونکہ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان کے دل سے قدر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کس طرح وہ لوگ اینٹیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے، پھر سیمنٹ لاتے، اس میں پانی مکس کر کے اس کی تھالیاں اٹھا کر مستری کو دیتے، سیمنٹ بجڑی ریت کی بوریاں اٹھا اٹھا کر لاتے۔ کس قدر جسمانی مشقت تھی۔ مزدور ایک دن میں جتنا کام کر رہے تھے، روحان کو اپنی ہمت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن میں 500 کے قریب سیڑھیاں اترتے چڑھتے تھے اور وہ گدھوں کی طرح کام میں جٹے ہوتے تھے۔ اسے ترس آتا تھا ان مزدوروں پر۔ وہ پورا دن انتھک محنت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1500 کماتے تھے، اور کم از کم 800۔ ان کی قدر کرنا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج اس کی 3 ایکڑ پر پھیلی اس وسیع و عریض فیکٹری کا لینٹر پڑنے والا تھا، اور وہ اس وقت بھی وہیں موجود تھا۔ شام کو اسے میرپور پہنچنا تھا، کیونکہ آج شایان کی مہندی تھی۔ وہ اس وقت ثناء اللہ اور حبیب کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ آئے تو روحان میرپور کے لیے نکلے۔ وہاں گرم دھوپ میں کھڑا وہ پچھلے چند مہینوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ سب سے لا تعلق رہا تھا۔ کسی کی فون کال نہیں ریسیو کرتا تھا اور نہ کسی کو خود کال کرتا تھا، سوائے حدیقہ بیگم کے۔ ان سے بھی بس خیریت وغیرہ پوچھ کر فون بند کر دیتا تھا، اور آیان کے واپس آنے کا اسے حدیقہ بیگم سے ہی پتہ چلا تھا۔ اسے امید تھی کہ آیان اس سے ملنے لاہور آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے آیان کو منہ دکھانے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا۔ اور علیزے، وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں اس قدر بزی رکھا تھا کہ اسے کوئی انسان، کوئی رشتہ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، وہاں پر ہی کھڑا مستری سے باتیں کر رہا تھا، جو کام کرتے کرتے نہ جانے اپنی کتنے نمبر والی شادی کے قصے سنا رہا تھا، اور وہ غائب دماغی سے مسکراتے ہوئے سنے جا رہا تھا، اور وہ مستری اس کی توجہ پا کر بے لگام بولے جا رہا تھا۔ ٹی وی پر روحان بہت موڈی اور مغرور انسان لگتا تھا، لیکن ابھی پاس بیٹھے وہ اسے عام بندہ ہی لگ رہا تھا۔ دن کا کھانا اس نے انہی لوگوں کے ساتھ کھایا تھا، تو اس نے ان سب مستری مزدوروں کے ساتھ اچھی گپ شپ لگائی تھی۔ 3 ہو رہے تھے اور اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ اس نے جو ایک کام نہایت خوش دلی سے کیا تھا، وہ یہ کہ ان کام کرنے والوں کو دن کا کھانا اور 2 وقت کی چائے مقررہ وقت پر فراہم کرنا تھا۔ چائے لے کر آنے والے لڑکے نے اسے کسی لڑکی کے نیچے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کی کمپنی ڈی او پی میں سے کوئی آیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے آج کل روحان سکندر کہاں ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اس لڑکی کو اوپر بھیجنے کا کہا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگائے وہ مستری کے تیز تیز چلتے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ ہیلو روحان، کیسے ہو؟ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ چہرے پر سنجیدگی در آئی اور رگیں تن گئیں۔ وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کپ زمین پر رکھتے ہوئے وہ اس تک گیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ چہکتے ہوئے کافی اونچا بول رہی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں کیا سوچا؟ یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے جواب دو اور ہاں میں دو۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے کالر پر سے اندیکھی گرد ہٹائی۔ کیا تم دھوپ میں کھڑے خود کو تھکاتے رہتے ہو؟ انہیں کام کرنے دو یا کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ، خود کو فضول میں ہلکان کر رہے ہو۔ اس نے فکرمندی ظاہر کی اور ٹیشو سے اس کی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو کھینچ کر روحان دور ہوا۔ میں تمہیں جواب دے چکا ہوں، اور میرا یہاں دھوپ میں کھڑا ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب بہتر ہے اپنی حد میں رہو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ قریب سے ایک مزدور بجڑی اٹھائے کنزا کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا دوسری طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اگر ان پر ترس آتا ہے تو ان پر پیسوں کی بارش کر دو، کم از کم بیچارے نئے کپڑے تو خرید لے۔ اس کا اشارہ خستہ حال کپڑے پہنے مزدور کی طرف تھا، اور روحان مزدور کو دیکھ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کے نزدیک ان مزدوروں کی بہت عزت تھی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا علیزے کو مجھ سے دور کر کے مجھے حاصل کر لوگی؟ اس نے صرف وارننگ کے لیے علیزے کا نام استعمال کیا۔ میں نے اسے تم سے دور نہیں کیا، وہ خود گئی ہے۔ کنزا سچ میں ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے وہ چھت کے آخری سرے پر جا کھڑی ہوئی اور نیچے مزدوروں کو دیکھنے لگی۔
تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں وہ کام کر رہی ہو جس سے میرے دل میں تمہاری عورت ہونے کی حیثیت بھی ختم ہو رہی ہے، حیثیت سے بھی عزت ختم ہو گئی ہے؟ تمہیں ان بیچاروں پر تھوڑا ترس کھانا چاہیے۔ روحان کی بات کو بالکل نظر انداز کر کے مسکرا کر بولی، اپنا کام کرواتے ہو اور پیسے اتنے کم دیتے ہو۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کنزا کو خود کے سامنے مسکراتا دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ استاد جی جلدی ہاتھ چلا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ وہ کسی صورت اپنا غصہ اس پر نہیں اتارنا چاہتا تھا، اس لیے وہ دوسری طرف کام کرتے مستری سے کہنے لگا، تم سب کے لیے پیسے پھینک رہی ہوں، نیچے جا کر اٹھا لینا۔ کہتے ہوئے اس نے فضا میں نہ جانے کتنے نیلے رنگ کے نوٹ اچھالے تھے۔ روحان مشتعل سا اس کی جانب گیا۔ کیا چیپ حرکت ہے یہ؟ وہ غصے سے اس پر دہاڑا۔ کنزا کی چال میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے روحان کے سامنے مزید ایک نوٹوں کی گڈی نکالی، اس کی ربڑ اتاری اور اسے دکھاتے ہوئے دوبارہ نیچے پھینک دی۔ روحان نے کرب سے نیچے دیکھا تو مزدور ایک دوسرے سے پیسے چھین رہے تھے، اور جس کو جتنے مل رہے تھے وہ خوشی سے نہال ہو رہا تھا، اور جو اوپر سے وہ مزدور بھی نیچے کی جانب بھاگے۔ امیر لوگوں کی تفریح ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان کر گئی تھی، اور وہ اس میں خوش تھے۔ روحان کی رگیں تن گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنزا پر ہاتھ اٹھانے سے روکا۔ یہ سب کر کے تم کیا شو کروانا چاہ رہی ہو؟ تنفر سے بولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے وہ کسی کی بے بسی کا مزہ لے سکتی ہے؟ دیکھو تو سب کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، ایسے مدد کرتے ہیں کسی کی۔ وہ اسے سکھا رہی تھی۔ اس نے روحان کی توجہ نیچے کی جانب مبذول کروائی تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ ایک نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہکا بکا سے مستری کو دیکھا، پھر کنزا کو بازو سے پکڑ کر اسی چھت سے آخری سرے پر لے گیا اور گردن سے پکڑ کر اسے آگے کیا۔ روحان، وہ خوف سے چلائی اور اس کا بازو کس کے پکڑا۔ خدا کی قسم، اگر آئندہ تم مجھے میرے آس پاس نظر آئی تو اتنی ہی اونچائی سے نیچے پھینکوں گا اور تمہاری موت کو خودکشی ٹھہراؤں گا۔ تم جانتی ہو میں اپنے لفظوں کا پکا ہوں، ابھی بھی دھکا دے سکتا ہوں۔ بولو، کیا چھوڑ دوں تمہیں یہاں پہ؟ وہ بالکل آخری سرے پر کھڑا تھا اور کنزا نیچے جھول رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کروں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کا مزید لحاظ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے موت کے قریب لے جا کر واپس پیچھے کھڑا کرتے ہوئے وہ مدھم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کنزا اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی پر اعتمادی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس پر روحان تھوڑا پرسکون ہوا۔ تم جنگلی درندے، تمہیں عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے خوفزدہ چہرے سے چیختی ہوئی بولی، اور اس سے دور ہوئی مبادا پھر نہ پکڑ لے۔ میں عورت سے بات کرنے کی تمیز کبھی نہیں بھولتا، البتہ سائیکو لوگوں سے میں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ڈرانے کے بعد نارمل لگ رہا تھا۔ یو کین لیو ناؤ، وہ سختی سے بولا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ اسے وارننگ دیتی ہوئی سیمنٹ کے گاڑھے کو ٹھوکر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ لالا، یہ کون تھی؟ مستری وہیں ہکا بکا کھڑا پوچھ رہا تھا۔ پاگل خانے سے بھاگی مریضہ تھی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ اسے پھر علیزے کی یاد آئی تھی، لیکن اس نے دل کو سختی سے ڈپٹا تھا۔ آج نور الفجر حد سے زیادہ پریشان تھی اور غصے سے کمرے میں مارچ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ لڑکیوں کا بڑا ہونا بھی گناہ ہے، کوئی انہیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں شہریار وقار اور ایاز کے جا کر منہ توڑ دوں گی۔ آخر کیا سمجھ کر میرے گھر رشتے بھیج رہے ہیں؟ وہ تو شکر ہے بابا میرے ساتھ ہے، ورنہ آپ نے کسی ایک کو ضرور ہاں کر دینی تھی۔ وہ اس وقت سلمیٰ بیگم اور عینی کو باقاعدہ اپنے کمرے میں بٹھا کر باتیں سنا رہی تھی۔ اسے اقبال عالم نے کسی ایک رشتے پر غور کرنے کو کہا تھا اور نور کے سر پر لگی تو تلووں پر بجھی۔ یہ رشتے کئی ماہ پہلے اس کے گھر آئے تھے، آج پھر وقار کی فیملی آئی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی، ورنہ ادھر ہی طبیعت صاف کرتی۔ گھر آنے کے بعد اسے خبر ملی اور اب وہ انہیں باتیں سنا رہی تھی جو اس کے نزدیک اس کی دشمن بن چکی تھی۔ عمیر بھائی گھر پر ہوتے تو تم ایسے چلا نہ رہی ہوتی۔ عمیر اپنے کسی دوست کی مہندی پر گیا ہوا تھا اور ہادیہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی اس ساری کارروائی میں تم لوگوں کے ساتھ تھے۔ آنے دو انہیں۔ ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں کبھی اتنی منہ پھٹ اور بدتمیز نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے کبھی آگے ہو کر اپنے ماں باپ کو جواب تک نہیں دیا۔ مارے خالی پر مجال ہے جو اف تک کیا ہو، اور ایک ہماری آج کی اولاد ہے، والدین کا کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اسے غیرت دلانے کو اپنا تکیہ کلام کہا۔ ان کا ارادہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد اپنے گھر کا کرنے کا تھا، لیکن ان کی اولاد کے ایسے شوق تھے، وہ چاہتی تھی جانے سے پہلے کم از کم اس کی منگنی ہو جائے۔
ماما اب زمانہ بدل گیا ہے، جملہ میں کتنی مرتبہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ چکی ہوں، لیکن آپ ہے کہ سننے کو تیار نہیں۔ بدلتا زمانہ یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کا احترام نہ کیا جائے، ان سے زبان درازی کی جائے۔ مجھے بتائیں، میں نے ایسی کون سی حرکت کی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی عزت و احترام نہیں کرتی؟ ساؤتھ کوریا جانے کی اگرچہ تیاریاں مکمل تھیں، لیکن اب آئے روز کسی نہ کسی اختلاف کا سامنا کرنے لگی تھی اور اب بالکل جھنجھلا گئی تھی۔ روز روز کی لڑائیوں سے وہ لڑائیاں کروانے والے باہر کے لوگ تھے۔ جب سے رشتہ داروں کو پتہ چلا تھا نور باہر جا رہی ہے، ہر کوئی آ کر اس کے والدین کو ان کی غلطی بتا کر گیا تھا۔ ان کے گھر ایک ہی بات کو لے کر اتنا لمبا عرصہ لڑائی کبھی نہیں چلی تھی، لیکن اب ہو رہی تھی، کیونکہ گھر کے معاملات میں گھر والوں سے زیادہ خاندان والوں کا رول آ گیا تھا۔ اس کے تایا پھر سے رشتہ لے کر ان کے دروازے پر آ گئے تھے، اور اقبال عالم کے بزنس پارٹنر بھی نور کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ ان کے بیٹے نے کسی شادی پر نور کو دیکھ کر پسند کیا تھا، اور بزنس میرج سے نور ویسے بھی خار کھاتی تھی۔ ماں کی طرف والی فیملی میں وہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور پھر وہ سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی کہ سارا دن کام کرتے رہو، پھر سونے کے لیے کچھ لمحے نصیب ہو تو ایسی زندگی وہ ہرگز نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ دور اندیش تھی اور اسے سمجھ آ رہی تھی کہ کون ان لوگوں سے کس طرح کا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن سلمیٰ بیگم اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جو بڑے بڑے مقاصد رکھتی تھی، اس وقت ان رشتوں کے چکروں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، تمہارے جانے سے پہلے شادی نہیں تو منگنی ضرور کروا دیتے ہیں۔ شادی جب کبھی چھٹیوں میں گھر آئی، اماں ایسا کریں گی تو میں واپس ہی نہیں آنے لگی۔ تمہارے سگے بھی واپس آئیں گے؟ وہ جی بھر کر جھنجھلائی۔ یہ مائیں کبھی بحث نہیں جیتنے دیتی۔ پھر ایسا کریں ماما، آپ مجھے قتل ہی کر دے، سارا سیاپا ہی مکے، نہ رہے گی نور الفجر اور نہ آئیں گے رشتے۔ میں نے جوتا اتار لینا ہے نور، آج آپ دونوں پاؤں کی جوتیوں سے بھی مارے تو بھی میں نہیں کر رہی منگنی شادی۔ بلا بلا بلا، عجیب پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ شادی نہیں ہوتی تو زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ماما، نور تم بدتمیزی کر رہی ہو، اماں کو ذرا ہینگر بھی پکڑا دو۔ لیکن میں جانے سے پہلے کوئی منگنی کوئی شادی نہیں کر رہی، بس فائنل۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے آخری بات کر کے باہر نکل گئی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی سنی جا سکتی تھی۔ بھابو، اسٹوپڈ شہریار، منگ چانگ ایڈیٹ، ایاز تورائی، پاگل، بے روزگار، وقار۔ مردوں میں سے گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ چلاتی ہوئی پورے گھر کو سنا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ بھابو، منگ چنگ تورائی، وہ جھنجھلاہٹ میں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی اور کورین زبان بول رہی تھی تاکہ سلمیٰ کو سمجھ نہ آئے اور وہ اسے قبر میں بڑے بڑے بچھو ہونے کے طعنے نہ دے۔ لیکن کوئی ان پڑھ بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ غصے میں کسی کی تعریف تو کرنے سے رہی۔ پلیز ماما، آپ نور کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ مجھے معلوم ہے نور کی طرح آپ کو بھی اتنی جلدی نہیں، پھر کیوں بار بار اسے ہرٹ کرتی ہے؟ رات کو روتے ہوئے مجھے سنائے گی، کوئی نہیں چاہتا میں اس گھر میں رہوں اور مجھے 2 گھنٹے اس کا قومی رونا سننا پڑتا ہے۔ نور کے چلے جانے کے بعد اینی نے سلمیٰ سے شکوہ کیا۔ وہ اس بات کو لے کر بالکل سیریس نہیں ہے، میں بس یہ بات اس کے کانوں پر چڑھانا چاہتی ہوں کہ وہ کتنا بھی کیوں نہ پڑھ لے، آخر میں کرنا تو ہانڈی چولہا ہے۔ اف ماما، آپ تو ایسی سوچ نہیں رکھتی تھی، پھر کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ اینی بھی حیران ہوئی۔ وہ زبینہ کہہ رہی تھی، اکیلی لڑکی بس یہ آپ کی آپائیں سارے مسئلے پیدا کرتی ہے، کوشش کریں ان سے رابطہ ذرا کم رکھے، ہمارے گھر کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ کیسے اچانک آپ کو یاد آیا نور بڑی ہو گئی ہے؟ اینی نے ماں کو بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ بے شک اس کا ووٹ عمر کے ساتھ تھا، پر نور کا خواب بھی پورا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے نہیں کہتے کسی کے لیے قرۃ العین، سلمیٰ نے اسے ٹوکا۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی سمجھائے کہ کسی کے کان نہیں بڑھتے ان کی فیملی کے خلاف۔ وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور سلمیٰ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ جانتی تھی یہ دونوں کس کی سوچ پر پروان چڑھی ہے، پھر خود ہی سر جھٹک کر مسکرا دی۔ وہ اپنے بچوں کی خود اعتمادی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج کل کے معاشرے کے بارے میں بھی آگاہ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ گھر اندر سے جنت تھا، کیونکہ گھر کے لوگ اسے جنت بنانے میں پورا کردار ادا کرتے تھے۔ پھر یقیناً ہر جگہ حاسدین بھی ہوتے ہیں جو جنت کو جہنم میں بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور سہارا ہی بنے رہنا چاہتے تھے۔ اگر اب دونوں شہزادیوں کے باپ کو شکایت کرتے تو ہمیشہ کی طرح انہی کی طرف داری کی جاتی۔ اب نہ جانے کہاں بیٹھ کر مذاکرات کر رہی تھی۔
دوسری طرف اپنی زندگی کی سب سے تیز ترین ڈرائیو کر کے وہ میرپور پہنچا تھا اور اسے اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ ہمیشہ سے کشمیر آ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا اور اس کی بوجھل طبیعت بھی خوشگوار ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ خبیب اور ثناء اللہ نے اسے میرپور کے بارے میں شعر سنانے کا کہا تھا تو روحان نے کہا تھا، تمہیں کیا بتاؤ وفا کا، تم میرپور سے تھوڑی ہو۔ پھر کتنی ہی دیر اس کے شعر پر وہ ہنستے ہوئے اسے میرپور کہہ کر چھیڑتے رہے تھے، لیکن اب کون سی وفائے، وہ وفا کرنے والے چلے گئے۔ گھر پہنچنے پر وہ کتنی ہی دیر گاڑی میں بیٹھا رہا اسے اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اب سب کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، خاص طور پر آیان کے سامنے کے لیے۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے الفاظ پر شرمندہ بھی تھا، لیکن اس نے آیان کے دل میں جو الفاظ چھوڑے تھے وہ ان کا اثر زائل نہیں کر سکتا تھا۔ خیر آ گیا تھا تو سامنا بھی کرنا تھا، اس لیے گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کم از کم ابھی وہ آیان سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے بیسمنٹ میں جا کر تیار ہونے کا ارادہ کیا۔ یقیناً آیان کمرے میں تیار ہو رہا تھا، مہندی کے فنکشن کی رونق لگ چکی تھی۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آیا اور پورے ہال میں نظر دوڑائی، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ جلدی سے اس طرف گیا جہاں حدیقہ بیگم ایمان کے ساتھ کھڑی تھی۔ مناہل سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی چیخ ہی نکل گئی، بھائی! وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حدیقہ نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ مسکراتے ہوئے ان تک گیا، ان سے ڈھیر و پیار لیا، اپنی بہنوں سے ملا، باپ بھائی سے ملا، ان سب کی شکایات نہایت خندہ پیشانی سے سنی۔ پھر اسے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا گیا تو وہ اپنے کمرے کی بجائے بیسمنٹ کی طرف جاتے ہوئے حدیقہ بیگم سے بولا، موم ایک فیور دے، میرا سامان نیچے بھیج دے، بہت بڑا بلنڈر کر کے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ آیان بھی کوئی زیادہ خوش نہیں نظر آ رہا تھا۔ پر آیان تو میں اس سے بعد میں بات کر لوں گا، آپ بھیج دے جو بھی میں نے آج پہننا ہے۔ وہ ماں کو پیار کرتا نیچے کی طرف چلا گیا، لیکن میں تو یہ بتانے والی تھی آیان نیچے ہے۔ وہ شانے اچکا کر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ان دونوں نے یقیناً کوئی پرانی شیروانی یا سوٹ نکال کر پہن لینا تھا، اس لیے حدیقہ بیگم نے ان دونوں کے لیے ایک جیسے کپڑے پہلے ہی بنوا لیے تھے۔ ان دونوں کو فنکشن پر کون سے کپڑے پہنے جائے والا کریز نہیں تھا، اسی لیے حدیقہ جو پسند کرتی تھی وہ پہن لیتے تھے۔ اب وہ ایک ملازم کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ روحان نیچے آ گیا اور دل سے دعا کی کہ آج آیان کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اس کی دعا کسی اور کے حق میں قبول ہو رہی تھی۔ گردن کو ریلیکس کرتا وہ لائٹس آن کر کے مڑا تو شدید جھٹکا لگا۔ نو وے آیان! اس نے تھکے تھکے انداز میں گردن پیچھے کو پھینکی۔ وہ اس وقت آیان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آیا کہ آگے بڑھ کر گلے ملے یا سابقہ رویہ رکھے۔ میں تیار ہو لوں؟ اب وہ کٹہرے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ علیزے کے علاوہ اس کے باقی دوست بھی ادھر تھے۔ وہ سخت شرمندگی میں گڑ چکا تھا۔ آیان جو اب تک اس کے سامنے لمبی ٹیبل سے ٹیک لگائے زمین کو گھور رہا تھا، سیدھا ہوا۔ ویلکم ہوم، تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن لہجے میں طنز اور عنصر نمایاں تھا۔ آئی اسکریوڈ اپ۔ وہ ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالتا خفت سے تسلیم کر رہا تھا، کیونکہ سب وہاں موجود تھے تو مطلب سب کو سب معلوم تھا۔ وہ سب دیکھ ہی ایسے رہے تھے کہ اب ہی سالم نگل لیں گے، اسی لیے وہ کسی سے سلام دعا لینے آگے نہیں بڑھا۔ آیان کے قدم روحان کی طرف بڑھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آ رہا تھا، شاید اس کے معافی مانگنے سے پہلے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن جب قریب پہنچنے پر اس کا جارحانہ انداز دیکھا تو چند قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں آیان! اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ آیان نے ساری قوت مجتمع کر کے اس کے منہ پر گھونسا دے مارا۔ روحان در سے چلاتا دور ہوا۔ میں معذرت کر رہا ہوں۔ آیان نے اس کی گردن پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی پیٹھ میں گھونسے مارتا رہا۔ آیان چھوڑو یار! وہ در سے دوہرا ہوا۔ آیان نے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے دبوچی اور اس کی کمر پر کوہنیوں سے حملے کرتا رہا۔ روحان گھٹنوں کے بل چلتا اس سے دور ہوا، لیکن وہ ٹکسک سا تیار اپنے سفید کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اسے مارتا جلاد معلوم ہو رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ آیان! بس کرو! وہ رو دینے کو تھا۔ اگر یہ غصہ تھا تو بہت برا تھا، اور اگر یہ سزا تھی تو بھی ناقابل برداشت تھی۔ آیان نہیں رکا، اسے زمین پر گرا کر اس کے اوپر بیٹھا، اس کے منہ پر تھپڑ اور مکے برساتا رہا۔ روحان نے دونوں بازو اپنے چہرے کے گرد رکھے ہوئے تھے،
اس کے دل اور اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، لیکن سامنے والا آج کسی طرح کے جذبے سے عاری تھا۔ بس کر دے آیان، احمر آگے آیا۔ ثانیہ اور صبا نے تو رخ ہی موڑ لیے۔ اب وہ کیا کرتی؟ اپنے دوستوں کو ایسے لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن آیان کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا۔ وہ اس کے بال نوچتا اسے بٹھاتے ہوئے اس پر جھکا اور اس کی ہیزل گرے پر پرخوف آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرم پڑا، لیکن پھر بھی اس کا منہ زور سے پکڑے سخت لہجے کچھ سخت کہنے لگا تھا۔ بھابو! ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا، اس پر سے اٹھا اور پاؤں سے اسے ٹھوکر مارتا بغیر کسی کی طرف دیکھے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پر ملازم نہ جانے کب سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ آیان کو اوپر آتا دیکھ کر سائڈ پر ہوا کہ کہیں اسے بھی نہ ایک لگا دے۔ ان لوگوں کو فرسٹ ایڈ باکس لا دو، اور تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہ اوپر چلا گیا۔ پیچھے روحان زمین پر سر رکھے چھت کو دیکھتا مسکراتا رہا، لیکن آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے چہرے پر بہتے مائع کو چھوا تو ہاتھ خون سے رنگ گیا۔ تبریز نے اسے اٹھنے میں مدد دی، لیکن اٹھنے کے بعد اس کے جسم میں شدید درد ہوا۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ بہت لاغر نظر آ رہا تھا۔ تم لوگوں کو میں 1 گھنٹے بعد جوائن کرتا ہوں، ملازم کو اشارہ کرتا وہ اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چلتا ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اللہ پوچھے تم سے آیان، اور بڑبڑاتا ہوا کمرے میں گم ہوا۔ پیچھے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر شانے اچکائے۔ وہ لوگ تو معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن آیان نے کچھ زیادہ ہی کر لیا تھا۔ اب آگے کمرے میں آ کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کیونکہ سفید قمیض شلوار پہ کئی جگہوں پر خون کے نشان لگ گئے تھے، اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں، پر کچھ حد تک وہ مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ اب فنکشن میں جا کر انجوائے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیسمنٹ کے پہلے نمبر والے کمرے میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ نہانے کی وجہ سے وہ کافی فریش ہو گیا تھا، اور اب چہرے پر نظر آنے والی چوٹوں کو چھپانے کا حل تلاش کر رہا تھا۔ جہاں زیادہ لگی تھی وہاں تو بینڈیج لگا دیا تھا، پر ابھی بھی چہرے پر لاتعداد خراشیں تھیں۔ کنسیلر اسے اپنے کمرے میں ہی جا کر لینا تھا، اس لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بائیں ہاتھ میں پٹی کر لی تھی اور دائیں ہاتھ کی پشت پر ٹیپ لگائی تھی۔ اب تو پورا جسم درد کر رہا تھا، پر خیر روحان سکندر اسی قابل تھا۔ یہ کہانی بھی کبھی وہ اپنے فینس کو سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ روحان سکندر کی پٹائی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آیان پر پڑی، جو تیار ہو رہا تھا یا تیار ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آیان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ اوہ، تم واش روم میں گرے تھے؟ آیان نے کافی لاتعلقی والی فکر مندی سے پوچھا، لیکن روحان اندر نہیں آیا۔ وہ مزید مار کھانے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ وہ وہاں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ روحان کتنے ہی پل دروازے پر ساکت کھڑا رہا۔ آج روحان اپنا ہی کمرہ ہے۔ آج آیان کی ہر بات میں طنز لگ رہا تھا، پر ابھی اس نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آیان کی طرف گیا اور اس کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا، لیکن الفاظ دونوں کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ کچھ رشتوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس احساس ہونا چاہیے۔ کافی دیر اچھی طرح رو لینے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ دوسروں کو سٹاپ کرائنگ پر لیکچر دیا کرتا تھا اور آج خود ہی بیٹھا رو رہا تھا۔ میں واش روم میں گر گیا تھا، کچھ چوٹیں چھپا کر آتا ہوں۔ وہ آیان سے الگ ہونے کے بعد اس سے نظریں ملائے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آیان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ در آئی اور وہ پھر سے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بندہ سیدھا کرنا تھا، ہو گیا تھا۔ نیچے رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ مہمان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، اور آیان کی نظر سبز شولڈر لیس گاؤن پہنے اقرا پر پڑی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آج بھی وہ 2 سال پہلے کی طرح میک اپ میں خوبصورتی لیے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ واپس آ کر اس کی ساری پرانی یادیں بھی واپس آ گئی تھی۔ پردے برابر کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور روحان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اسپرے خود پر اسپرے کیا۔ عجیب سرد مہری دونوں کے درمیان آ گئی تھی، جیسے ڈسکس کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ علیزے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ مارنے سے پہلے بھی کہہ دیتے میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ وہ شیشے میں اسے دیکھتا سوچ کر رہ گیا۔ انشاءاللہ رات کو بات کریں گے، اور تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویل کبھی باندھی نہیں، اس لیے مشکل ہو رہی ہے۔ پہلے سیکھ لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولا، اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے زمین کو گھورتے ہوئے اب سنجیدگی سے مزید کہہ رہا تھا۔ یو واز رائٹ، مجھے موم کو اپنے ساتھ لے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ آیان کو ایسے دیکھ کر روحان کو بے انتہا دکھ ہوا۔ وہ انجانے میں کیا کر گیا تھا؟ تم واپس کب آئے؟ روحان نے بات بدل لی۔ موم نے تمہیں بتایا تھا؟
تم پھر بھی ملنے نہیں آئے؟ اب اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں، وہ تلخی سے کہتا بہت کچھ جتا گیا۔ آئی گاٹ اٹ، وہ خود کو جتنی لعنت ملامت کرتا کم تھا۔ سفید قمیص شلوار پر روحان نے سبز رنگ کی ویسٹ کوٹ اور سبز رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ایان آگے آیا اور اس کا دوپٹہ خود سیٹ کیا۔ وہ خود اب کالے رنگ کی قمیص شلوار پر سرخ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے اچھے لگ رہے تھے، لیکن آج دونوں ہی اداس تھے، آنکھیں اداس تھی اور چہرے اجنبی لگ رہے تھے۔ باہر آ کر انہیں چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنی پڑی، کیونکہ وہ کسی پر بھی یہ واضح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کچھ خلش آ گئی ہے۔ لاؤنج میں حدیقہ مل گئی، جو روحان کو پٹیوں میں بندھا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے مارا ہے موم۔ تم آتے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے، مجھے اصل بات بتاؤ کیا ہوا ہے؟ واش روم میں گر گیا تھا موم۔ روحان تو اس قدر اندھے اعتبار پر افسوس کر کے رہ گیا، اب سچ بھی بتاتا تو جھوٹ ہی لگنا تھا۔ اوہ، زیادہ تو نہیں لگی؟ پاؤں سلپ ہو گیا تھا کیا؟ اب وہ اس کے چہرے کی چوٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیک کر رہی تھی۔ جی موم، وہ تابعداری سے بولا۔ ایان بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، فوراً، ایان کو کہا۔ فکر نہ کرے موم، ڈاکٹر بلا لیا ہے، چلے ہم تو فنکشن انجوائے کرتے ہیں۔ وہ لاپرواہی دکھا رہا تھا۔ وہ روحان کے کندھے پر دباؤ ڈالتا مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ ان کے آنے پر زبردست قسم کی ہوٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہر محفل کی جان تھے اور کافی عرصے بعد اکٹھے نظر آئے تھے۔ شایان کے پاس جا کر انہوں نے اسے رسمی بھائیوں والی مبارکباد دی اور پھر اپنی ٹون میں آ گئے۔ البتہ روحان تھوڑا کم ہی بول رہا تھا، کیونکہ اب بولنے سے منہ میں تکلیف ہو رہی تھی اور مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایمان اور مناہل کے حصے کی رسمیں بھی ان دونوں نے کی۔ شایان کے چہرے پر ہلدی لگاتے لگاتے انہوں نے اس کے کپڑوں اور بالوں پر بھی لگا دی۔ شوگر ہو جانے کی حد تک شایان کو مٹھائی کھلاتے رہے، بالوں پر تیل پانی کی طرح بہاتے رہے۔ شایان اپنی مہندی پر پھنسا تھا اور بہت برا پھنسا تھا، لیکن وہ خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے شایان کو اتنا نچوایا کہ وہ اب معافی مانگنے لگا۔ شاید ہی بالی ووڈ کا کوئی ایسا گانا ہوگا جس پر شایان ڈانس نہ آتے ہوئے بھی ناچا تھا۔ ڈانس فلور پر ایان اور شایان ہی چھائے رہے۔ روحان اس حالت میں نہیں تھا کہ ڈانس کرتا۔ خیریت ہے؟ آج تمہارے اندر کی لیلا کیوں نکل کر باہر آ رہی ہے؟ تبریز ایان کے ڈانس سے محفوظ ہو کر کہہ رہا تھا۔ بھائی کی شادی ہے اور میں خوش ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ ایان تھا اور اسے کب کیسے رہنا ہے سب جانتا تھا۔ حیرت ہے، اپنی شادی؟ وہ ہنستا ہوا ڈانس فلور سے اتر گیا۔ تبریز کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، شاید شور کی وجہ سے وہ سن نہ سکا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن فنکشن جاری تھا۔ ایان کا ارادہ اپنا 7 اسٹار اسکواڈ پورا کرنے کا تھا، اس لیے پورے 11 بجے روحان کو کسی مہمان کے ریسیو کرنے مین گیٹ کی طرف بھیج دیا۔ پورچ میں کھڑا روحان کسی کو واش روم میں گرنے کی بابت بتا رہا تھا، جب اسے علیزے اندر آتی دکھائی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ ہل نہ سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی ہمیشہ لگتی تھی، اور روحان کے دل کی تال چھیڑتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہا، نہ افسوس، نہ گلہ، نہ شکوہ، بس اسے دیکھتا رہا۔ سب بھول گیا، اور اگر کچھ یاد رہا تو وہ خود کے سامنے کھڑی لڑکی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن آگے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھول گیا ان کے درمیان کچھ ہوا تھا، یا وہ پرانے وقتوں میں چلا گیا۔ مددگار علیزے، احسار مند علیزے، میچیور علیزے، صاف گو علیزے، وہ واپس کب آئی اور کیوں؟ ایکسکیوز می، وہ جس سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کچھ سمجھ کر وہاں سے چلا گیا تو وہ حقیقت میں آیا۔ آگے پیچھے دیکھا کہ وہ کہاں ہے، پھر سامنے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، اور اگلے ہی لمحے روحان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ اور سرد ہو گئے۔ وہ اس تک جانے کے بجائے واپس چلا گیا جہاں فنکشن ابھی بھی جوبن پر تھا، اور یہ تھی ایان سکندر کی اسپیشل گیسٹ۔ وہ سخت خفا ہوا۔ صبا اور ثانیہ علیزے کے پاس گئی اور اسے اپنے ساتھ لائی، البتہ باقی کے فنکشن میں روحان نظر نہیں آیا، اور ان سب نے فنکشن بہت بے دلی سے گزارا تھا۔ فنکشن 2 بجے ختم ہوا تھا، اور اب وہ 7 اس آبشار کے قریب کھڑے تھے جہاں کبھی انہوں نے دوستی کی بنیاد رکھی تھی۔ سبھی سنجیدہ تھے اور علیزے مجرم سی بنی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی کا قتل کر کے آئی ہے، اور باقی سب نہایت ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، سوائے ایان اور روحان کے۔ ایان ساری حقیقت جانتا تھا اور روحان سب ختم کر چکا تھا، البتہ علیزے کی واپس کی گئی انگوٹھی اس نے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔
تم دونوں جانتے ہو کیا کرنے جا رہے ہو؟ کافی دیر سے چالو بحث اب طول پکڑ رہی تھی۔ روحان رشتہ دوبارہ نہیں جوڑنا چاہتا تھا، وجہ اس نے علیزے کی بے اعتباری بتایا تھا، اور علیزے نے بھی رشتہ دوبارہ جوڑنے پر زور نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی مرضی بھی روحان کے ساتھ تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہی وہ بھی چاہتی تھی، چاہے تو تعلق رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ یہ تمہارا سردرد نہیں ہے ثانیہ، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم قابل بھروسہ بھی نہیں رہے، ہمارا سر درد کیوں ہوگا؟ تم بات کو پرسنلی کیوں لے رہی ہو ثانی؟ وہ جیسے اکتا کر بولا۔ کیونکہ تم بہت بدل گئے ہو، صبا بھی غصے سے بولی۔ لائف میں چینج اچھا ہوتا ہے صبا، بات کو زیادہ مت کرے دو، اب کے علیزے نے کہا۔ وہ دونوں ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے لیکن براہ راست بات نہیں کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ادھر جدائی میں ایک اور موٹیویشنل اسپیکر تیار ہو رہا ہے، علیزے کی فلاسفی آف چینج پر تبریز نے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک چینج میں بھی چاہتا ہوں، تم سب سے دوستی توڑ کر، کیونکہ مجھے تم سب کی ضرورت نہیں رہی۔ آیان نے آخری حربہ استعمال کیا، جانتا تھا کہ وہ دونوں اس کی دوستی کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، لیکن روحان نے لفظ ضرورت پر 2 حرف بھیجے۔ میرا فیصلہ کسی بھی طرح ہماری دوستی کو افیکٹ نہیں کرتا، روحان نے اسے سمجھایا۔ میری ذاتی زندگی پر بہت افیکٹ ہو رہا ہے روحان، یہ دوستی اور تم لوگوں سے ریلیشن میری ذاتی زندگی ہے جو صرف تم دونوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ بہتر ہے آج سارے مسئلے حل ہو جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ اس سب کے لیے سوری آیان، وہ واقعی شرمندہ تھا۔ ہم اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال اس سے اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ اس ٹاپک پر میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، سو اسے یہیں ختم کرو۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے، تم دونوں اپنی اپنی انا کے بت کی پوجا کرو اور باقی سب کو عذاب دو۔ لعنت ہے یار، میں کوشش کر ہی کیوں رہا ہوں؟ وہ خود کو ملامت کرتا بہتے آبشار کے قریب بیٹھ گیا۔ آیان، تم خاموش ہی رہو، مسائل حل کرنے کی بجائے تم سرے سے دوستی ختم کر رہے ہو۔ احمد اس پر غصہ ہوا۔ ڈی موٹیویشنل اسپیکر تبریز نے بھی کہا۔ وہ اسے روحان کا متضاد پارٹ قرار دیتے تھے، بلکہ آیان خود کو ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہی کہا کرتا تھا کیونکہ اسے کسی کو متاثر کرنے کے لیے لمبے مکالمے بولنے نہیں آتے تھے۔ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا روادار تھا۔ اپنے سوشل اکاؤنٹس کے بائیو میں اس نے لکھ رکھا تھا، اگر کسی کو ڈی موٹیویشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے۔ سارا مسئلہ اسکنزا کی وجہ سے ہوا ہے، اب تم اس سے رابطے میں نہیں ہو تو کیوں ایسے کر رہی ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اب یہ فضول کے ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ صبا سیکھ پا ہوئی۔ محبت میں سب سے پہلے اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے صبا، اور بدقسمتی سے آپ کی دوست میں یہ خوبی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس وقتی تعلق کو محبت کا نام مت دو، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان پلیز ایسے مت کہو، میں نے جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، ہر پل تم سے محبت کرتی رہی ہوں، وہ سب ٹائم پاس نہیں تھا۔ علیزے کو اپنی محبت کی نیلامی پر غصہ ہی آ گیا۔ اس کے کہنے پر روحان استہزائیہ ہنسا، جس سے علیزے کا چہرہ حتک سے سرخ پڑ گیا۔ آیان نے غیر محسوس انداز میں احمد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو باقی سب بھی خاموشی سے آیان کے ساتھ نیچے بیٹھتے گئے۔ علیزے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک سنسیئر لائف پارٹنر چاہتا ہوں جو مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، کم از کم اسے مجھ پر اتنا اعتبار ہو کہ وہ یہ جان سکے کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، وہ مجھ سے باتیں نہ چھپائے، اپنے دکھ سکھ مجھ سے شیئر کرے، نہ کہ میرے بندھے اسے مجھ پر بوجھ بنا دیا جائے اور ہم صرف ایک روم ہی شیئر کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ کسی کی زندگی سے جب آپ کی جگہ ختم ہو جائے تو ہمیشہ وقار سے اس کی زندگی سے نکلنا چاہیے، نہ کہ اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو دھکے دے کر نکالے۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ، روحان۔ وہ اتنے سخت الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تم نے ابھی بھی کچھ کہنا ہے تو میں سن رہا ہوں، شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اس لیے فیل فری، تم مجھے ابھی کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ کون سی ورکر کا کہا تھا تمہاری کنزا نے؟ مجھے نام بتایا تھا کیا؟ اگر تم مجھے اس کا نام بھی بتا دو تو ریلیشن بنانے میں مجھے آسانی ہوگی، آفٹر آل تمہارے جانے کے بعد کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا مجھے۔ آیان نے کھانس کر اپنی ہنسی روکی۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھا، اس نے مکہ بنا کر اسے کوشش جاری رکھنے کا کہا، لیکن وہ اب روحان سی ہو گئی تھی۔ روحان نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو جو کہنا ہے جلدی کہو۔ وہ مجھے تم پر اعتماد ہے، میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ معافی مانگنا چاہتی ہے اور دوستی بحال رکھنا چاہتی ہے۔ گو اہیڈ،
روحان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن آواز بھیگ گئی۔ اسٹاپ اٹ الیزے، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ تم ان آنسوؤں کی وجہ سے پہلے ہی مجھے اپنا اسیر کر چکی ہو۔ ناؤ اسٹاپ اٹ فار گاڈ سیک۔ میں مزید الو نہیں بننا چاہتا۔ الیزے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے تعصب سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر گئی تھی، میں نے غلطی کی تھی، مجھے لگا تھا اس طرح میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ آئی ایم سوری روحان، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیریسلی الیزے، اب بھی تم یہ امید رکھتی ہو کہ میں یہ تعلق دوبارہ جوڑوں گا؟ آیان اب اپنے بوٹ اتار کر پانی میں پاؤں ڈالے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ہینڈل کر لیں گے۔ وہ خود کہیں دور چلا گیا تھا۔ یہ جگہ ان لوگوں کی یادگار میں شامل تھی، کیونکہ 15 سال پہلے ان کی دوستی کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اور وہ بھی آیان اور روحان کے ہم شکل ہونے کی وجہ سے۔ باقی سب الیزے اور روحان کی طرف متوجہ تھے، جو ایک دوسرے سے ایموشنل ڈائیلاگز بول رہے تھے۔ اگر معاف کر دو تو میں یہ امید رکھ سکتی ہوں۔ الیزے، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اسی وقت معاف کر چکا تھا، بلکہ میں تمہیں 1000 مرتبہ بھی معاف کر سکتا ہوں، پر اب بات ٹرسٹ کی آ گئی ہے۔ ایسے کیسے تم کسی کے بہکاوے میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں ابھی تک بے یقینی کیفیت میں ہوں۔ کوئی مجھے بھی ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم نے کوئی بات بھی کلیئر نہیں کی، بلکہ کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اتنا ناقابل اعتبار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے بھی ایسے ہی کرو گی۔ فرض کرو کل کو میری کوئی کزن اٹھ کر یہ کہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہے، کیا تب بھی تم اس کا اچھا سوچ کر چلی جاؤ گی؟ لیٹ می گیس، یونیورسل احسار مند الیزے تب بھی ایسا کرے گی۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، گویا کہ کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ پھر بھی بتاؤ کیا کرو گی؟ وہی نا جو میں نے ابھی کہا، وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم نے سچے دل سے معاف کر دیا ہے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ تم سے ایسی حرکت کی امید کرنا سراسر بے وقوفی ہے، اس نے تعصب سے کہا۔ میں تم سے دور ہو کر دیکھ چکی ہوں، ساری دنیا ویران ہے، کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب تمہارے پاس ہے۔ وہ کافی رنجیدہ سی ہو کر اعتراف کر رہی تھی۔ تم پر تب یقین کروں جب میرے سامنے تم کوئی عملی مظاہرہ کرو، کوئی میرے سامنے تم سے اظہار محبت تو کر کے بتائے اب۔ اگر تمہاری پیٹھ پیچھے کسی نے کر دیا تو اس سے تم خود ہی ڈیل کر سکتے ہو۔ آئی لو یو روحان، صبا نے پیچھے سے ہاک لگائی۔ می ٹو، ثانیہ نے بھی کہا۔ وی 3 4 اینڈ 5، آیان، احمر اور تبریز نے بھی کہا۔ وہ دونوں مسکرائے۔ روحان ان لوگوں سے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے خود کو نارمل کر رہا ہو۔ ان لوگوں نے الیزے کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کے پاس جائے۔ وہ بھی ڈرتی ہوئی اس تک چلی گئی۔ سب ٹھیک کرنا تھا تو ڈرنا کیسا؟ تم نے بہت تڑپایا ہے الیزے، بہت، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کیا کر جاتا اگر ثناء اللہ ساتھ نہ ہوتا۔ مجھے تمہارے جانے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی انسان ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہ سکتا، ہمیشہ موٹیویٹ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ہر کوئی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ کبھی کوئی انسان ہمیشہ آپ کا ہو کر نہیں رہتا۔ تھینکس فار دس لیسن، اس سبق کا شکریہ۔ ثناء اللہ نے قرآن پاک سے میری ہمت بندھائی، اور اس سارے معاملے کی وجہ سے میں نے آیان کا بھی بہت دل دکھایا ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ اس نے دور بیٹھے آیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پاؤں پانی میں ڈالے اپنے فون پر کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرب سے بولا، پلیز معاف کر دو روحان، تم جو سزا دو گے مجھے منظور ہوگی، اور آیان سے معافی مانگ لو۔ الیزے نے نرمی سے کہا، وہ معاف کر دے گا؟ اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو آیان بھی تو میرا ہی بھائی ہے، یونیورسل صاف دل والا، معاف کر دے گا۔ اس نے روحان کو کھونے کے خوف سے خود کو آزاد کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کے نصیب میں ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر نہ ہوا تو اللہ کی مصلحت۔ فی الحال اسے سمجھ آ گئی تھی کہ روحان سے دور ہو کر وہ خود کو ہی تکلیف دے رہی ہے۔ اب کیا ادھر گھسر پھسر کر رہے ہو، دوستی ڈن سمجھے؟ تبریز اٹھتے ہوئے ان تک آیا۔ وہ دونوں مسکرائے تو سب سمجھ گئے، اس لیے بھاگتے ہوئے ان تک آئے۔ آیان بھی بوٹ پہن رہا تھا۔ اب تم دونوں کی یہ سزا ہے کہ پھر سے منگنی کرو، ثانیہ نے فوراً کہا، اور ساتھ ہی تبریز نے جیب سے 2 مختلف ڈبیاں نکال کر سب کے سامنے کی۔ گدھے، اتنی سستی رنگز؟ احمر نے اسے زور کی دھپ لگائی۔ جلدی میں یہی ملی، ورنہ یار کے لیے ڈائمنڈ لے آتا، تبریز نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہہ کون رہا ہے؟ صبا نے تعصب سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب منگنی کو گولی مارو یار، سیدھا نکاح کرو، نہ کوئی اور بیچ میں آئے، نہ رولا شور پڑے۔ آیان بھی ان تک آیا اور تبریز کے ہاتھ سے ڈبیاں لی اور انگوٹھیاں نکالی۔ اس کا مطلب تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ ثانیہ نے شوق لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے، روحان کی شادی آیان کے ساتھ ہی ہونی ہے، اس سے پہلے کسی صورت نہیں۔ فنگر کراس ثانیہ، اس نے بائیں ہاتھ کی شہادت اور درمیان والی انگلی کو کراس کر لیا، مطلب وہ جواب نہیں دے گا۔
سو کلیور لڑکے، پھر یہ دونوں کیسے شادی کریں؟ روحان تو اپنی بات سے مکرنے سے رہا، صبا نے افسوس کیا۔ بیٹا، یہ دل کے دروازے اب لڑکیوں کی انٹری کے لیے بند ہے۔ بہتر ہے اپنے لاڈلے کو سمجھاؤ کہ شادی کر لے، ورنہ میرے ساتھ ہی بوڑھا ہو جائے گا اور اتنی پیاری لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس نے روحان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور پھر ان دونوں کو خود ہی رنگ پہنا دی۔ اور سب آیان کی بات پر وہ رنجیدہ ہوئے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے علیزے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں رنگ پہلے والے کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن فی الوقت ان لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ آیان خوش تھا کہ روحان اور علیزے کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ دونوں جلد ہی ایک ہو جائیں۔ لیکن اللہ کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ اپنے پاس سنبھال لیتا ہے کسی اچھے وقت کے انتظار کے لیے، یا تو پھر آخرت میں انعام کے لیے۔ وہ لوگ صبح تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر آیان نماز پڑھنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ان سب کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے قریبی مسجد جا کر ان کے ساتھ نماز ادا نہیں کی اور چلا گیا، اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ آیان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مسجد ڈھونڈنی چاہی، اور غیر ارادی طور پر وہ کئی سال پیچھے چلا گیا۔ جب وہ منگنی والے دن رات باہر گزارنے کے بعد نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس وقت اسے اپنے کئی سال پہلے کیے گئے وعدے کے بارے میں بھی اچانک یاد آیا، تو اس نے بائک کا رخ اسی مسجد کی طرف کیا۔ وہ احمد کی بائک لے آیا تھا تاکہ وہ لوگ گاڑی پر لڑکیوں کو گھر چھوڑ دے۔ وہ اسی مسجد میں جا رہا تھا جس میں سید اکرم حسین امام تھے۔ وضو کر کے نماز پڑھ چکا تو اس نے انہیں وہاں نہیں دیکھا، ان کی بجائے امامت کسی اور نے کروائی تھی۔ پھر اس نے وہیں پر کسی سے ان کے بارے میں پوچھ لیا تو جواب اس کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ امام صاحب تو عرصے سے بیمار ہے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا، بس ویسٹ کوٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی بیٹی آپ کو ان سے ملنے دے گی، اس آدمی نے بتایا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جب امام صاحب کو ان کے بھائی نے گولیاں ماری ہے اور ان سے کسی اجنبی کو نہیں ملنے دیتی۔ دوسرا، امام صاحب چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں اور اس حادثے کے بعد تو بالکل ہی بستر سے لگ گئے ہیں۔ ان کی بیٹی بھی ابھی تک اپنے گھر کی نہیں ہوئی، اس لیے بھی زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ وہ مزید کچھ بھی بتا رہا تھا اور وہ شرمندہ سے شرمندہ تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بیٹی بڑی عمر کی ہے کیا؟ اقرا بھی تو بڑی عمر کی تھی، عمر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی کے نکاح میں تھی، اب شاید طلاق ہو گئی ہے۔ وہ آدمی جیسے کوئی پرانی بات سوچ کر بتا رہا تھا۔ امام صاحب کا کوئی بیٹا؟ آیان نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہے، اور وہ بھی بیچاری بد نصیب ہے، ماں باپ کا سہارا نہیں بن پا رہی، دنیا ٹھوکریں ہی اتنی مار رہی ہے، کیا کرے بد نصیب بچی۔ آیان کا پورا وجود شرم میں گڑ گیا تھا۔ کیا امام صاحب مجھ سے مل سکتے ہیں؟ پلیز آپ ان سے کہیں کہ ان کا بیٹا آیا ہے، آیان نے بہت منت سے کہا۔ اس کے اندر بے سکونی یہی وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے تھی۔ وہ جلد سے جلد ان سے ملنا چاہتا تھا۔ بیٹا؟ اس شخص نے قدرے اچنبھے سے پوچھا۔ میں ان کا شاگرد ہوں، پلیز ان سے جا کر کہہ دے کہ آیان سکندر آیا ہے۔ اس نے دل سے دعا کی کہ آج وہ انہیں چرس ہیروئن کیس والا آیان سکندر ہی یاد آ جائے، پر آ جائے۔ میں ان کے ملازم سے کہہ دیتا ہوں، اگر وہ ملنا چاہیں گے تو ضرور بلوا لیں گے۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ہی مسجد سے نکل کر ان کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چلا آیا۔ بیل بجانے پر ملازم نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے آیان کا تعارف کروایا، تو اس نے بھی قدرے تعجب سے آیان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو عرصے سے اس گھر میں غیر مرد نہیں آ رہا، لیکن اندر بتانے کا کہہ کر چلا گیا۔ آیان پچھتاووں میں گڑا ہوا تھا، اسے اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں کو دیے عہد نہیں توڑنے چاہیے تھے۔ اسے احساس ہوا تھا، اور بہت گہرا احساس ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جب ملازم واپس آیا تو اس نے آیان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کرتا ملازم کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ملازم اسے گھر کے اندر لے جانے کے بجائے لان میں لے آیا، جس کے سحر میں وہ ایک مرتبہ قید ہوا تھا۔ وہاں پر دراز قد کی ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، جس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ نہایت سنجیدگی سے آیان کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، آیان نے جا کر ادب سے سلام کیا۔ کچھ عورتوں کا وقار ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا احترام کرنے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، اس نے لان میں لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ادھر جا کر بیٹھ گئی۔ ابو سے کیا کام ہے آپ کو؟ اتنے سخت انداز میں پوچھا گیا تھا کہ آیان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملنے آؤں گا، ملک سے باہر تھا تو اب وہ کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ جا سکتے ہیں، مجھ سے مل لیے، ابو سے مل لیے۔
ابو سے بھی مل لیے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس کی بات کاٹی۔ کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ آیان نے بہت فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ اس لڑکی نے سرد انداز میں پوچھا۔ آیان کو وہ کچھ الجھی ہوئی اور ٹینس لگ رہی تھی، لیکن وہ وجہ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، آپ ان سے ملنے کی کوئی ایک وجہ بتا دیں۔ آیان نے گہرا سانس لے کر ضبط کیا۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ آیان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی اسے وہاں مزید برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھا، کیا کرتا، ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اب وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جب فارغ ہوں گے میں انہیں بتا دوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، جی میں انتظار کر لوں گا۔ آیان بھی تعظیماً کھڑا ہوا۔ ایک اور بات، اگر ابو نے آپ کو رشتے کی آفر کی تو سہولت سے انکار کر دیجیے گا، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی سے بھی نہیں؟ اس نے تھوڑا پرسنل ہونے کی کوشش میں مذاق کیا۔ کسی سے بھی نہیں، آپ میری بہنوں کی طرح ہے، برا مت مانیے گا۔ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آیان فوراً سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ سب مرد ایک سے ہوتے ہیں، دھوکے باز، نفس کے پیروکار، جھوٹے۔ اس لڑکی نے تو جیسے آیان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، ویسا ہی اقرا نے 2 سال پہلے اس کے منہ پر مارا تھا، لیکن وہ تب بھی ضبط کر گیا اور اب بھی۔ ویٹ اے منٹ، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آیان نے پوچھا۔ مریم، مریم۔ اس نے بھی نام بتانے میں آر نہ سمجھا۔ مریم، ایک سیکرٹ بتاتا ہوں، دراصل عورتوں کے بارے میں میرے بھی ایسے خیالات ہیں، پر آپ کو دیکھ کر میرا ذرا سا نظریہ بدلا ہے۔ ہماری لائف سٹوری سیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مریم کہ آپ کو اپنی آزادانہ رائے رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن آپ کی ڈکشنری میں مردوں کو غلط لفظوں میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آپ کا پہلے واسطہ صرف ایک شخص سے پڑا ہے، مرد سے نہیں۔ کسی فارغ وقت میں مرد کے بارے میں پڑھیے گا، ضرور آپ کا نظریہ بھی ضرور بدلے گا، کیونکہ مرد عورت کی عزت کرنا بھی جانتا ہے اور اسے دھوکے نہیں دیتا، اور نفس کا پیروکار ہر بندہ ہوتا ہے، بس وہ نہیں جو خود کو پہچان گیا ہو، اس دنیا کی حقیقت جانتا ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں خود ہی امام صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں۔ آیان اسے ہکا بکا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ کافی غیر اخلاقی حرکت کی ہے آیان تو نے، ابھی آ کر بالوں سے پکڑ کر باہر نکالے گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لاؤنج میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اکرم حسین کا کمرہ کون سا ہو سکتا ہے۔ والدین کا کمرہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سے پورے گھر پر نظر رکھی جا سکے، تو اس لحاظ سے کچن سے ایک ملازم نکلا تو اس کے توسط سے اکرم حسین کے کمرے کا پتہ چل گیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ ان کی دروازے کی طرف پشت تھی اور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کے سامنے پڑے رحل پر رکھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آیان نے جوتے دروازے کے پاس اتارے اور جا کر بغیر کچھ کہے ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اکرم حسین نے قرآن پاک سے نظریں ہٹا کر غور سے اسے دیکھا تو آنکھوں پر شبہ ہوا، پھر ذرا مزید غور کرنے پر انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اگر اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوتی تو اسے پہچاننے میں مشکل ہوتی، البتہ وہ اب بھی پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا۔ ان کے دیکھنے پر آیان ہلکا سا مسکراتا ہوا اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں آیان سکندر، اسے لگا وہ بھول گئے ہیں۔ جناب، آپ نے تو وعدے کی تکمیل میں سالوں لگا دیے۔ وہ قرآن پاک بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آیان شرمندہ ہوا، اگر وہ ان کے پاس اب بھی نہ آتا تو ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ معاف کرنے کے لیے اگلے بندے کی کسی غلطی کا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ آخر 4.5 سالوں بعد بھی آپ نے وعدہ پورا کر ہی دیا۔ وہ خشمگین سا مسکرائے۔ میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ پاکستان کو بھی بھول گیا۔ ویسے آپ کی میموری بہت شارپ ہے۔ آپ کو یاد ہے میں آخری مرتبہ آپ کے پاس کب آیا تھا؟ وہ بھی چند منٹوں کے لیے، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر رحل پر رکھے خوبصورت قرآن پاک پر پڑی۔ وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ روز قرآن پاک پڑھتا، لیکن اتنا ضرور کرتا تھا کہ مارک سے کوئی بھی سورہ سنانے کی فرمائش کرتا، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور اس کی قرأت بہت پیاری تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تو اس نے امام صاحب سے کہا، آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ اندر آتے ہوئے اس نے انہیں سنا تھا، سو جھٹ فرمائش کر ڈالی۔ پہلے تو اکرم حسین حیران ہوئے اس فرمائش پر، پھر مسکرا کر قرآن پاک کھول لیا۔ کون سی سورہ سننا پسند کریں گے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ سورۃ الفجر، اس نے فوراً کہہ دیا۔ قرآن پڑھنے والے تو کوئی بھی سورت سنا سکتے ہیں۔ تو جناب، آپ میری پسندیدہ سورت سننا چاہتے ہیں؟ دس از مائی فیوریٹ ٹو، یہ میری بھی پسندیدہ ہے، اس نے شانے اچکا کر بتایا۔ جانے کہ اسے وہاں آ کر اچھا لگا یا اکرم حسین کا رویہ اچھا تھا،
وہ کل رات کی ساری باتیں بھول گیا۔ علیزہ اور ریحان کی صلاح کروانے کے بعد بھی وہ اداس تھا۔ اس کا اندر خالی تھا، کسی سے شکوہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے بہت رونے کا دل کیا تھا۔ وہ ہر طرح سے خود کو اپنی قسمت پر راضی تھا، لیکن پھر بھی جب یادیں اور باتیں ذہن کے پردے پر چلنے لگتی تو اسے اذیت دیتی اور اسے بے تحاشا رونے کا دل کرتا۔ کوریا میں مارک لی اور کم جن ینگ اس کے بہترین دوست بنے تھے، اور وہ بھی ان کے رنگ میں ڈھل گیا تھا کیونکہ اب وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے راہ فرار کا سب سے بہتر طریقہ ہی یہی لگا تھا اور اس نے وہی استعمال کیا۔ وہ پہلے بہت چلبلا اور شوق ہوتا تھا، پھر اپنے حادثے سے سبق سیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر اچانک زندگی بھی اس کے ساتھ تلخ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑا ہو چکا تھا۔ لیکن مارک لی اور کم جن ینگ کی کمپنی نے اسے پھر سے پہلے والا بنا دیا تھا۔ وہ پھر سے شوق ہو گیا تھا، اسے اپنے دکھ چھپانے کا ہنر آ گیا۔ وہ جل کر کندن بن گیا، لیکن اب وہ کچھ بھی تھا پر آیان سکندر نہیں رہا تھا جسے پچھلے 24 سال تک پاکستان کے لوگ جانتے تھے، کشمیر کے لوگ جانتے تھے۔ وہ ہنگ کوریا سے واپس آنے والا ایشائی کوئی اور تھا، البتہ مذاق ان سے کرتا جو اسے اچھے لگتے۔ گھر والوں سے تو وہ دور ہی ہو چکا تھا اور صرف روحان سے رابطہ تھا، پر علیزے کی وجہ سے ان کے درمیان بھی ایک اندیکھی دیوار آ گئی تھی۔ گویا کہ وہ جانتا تھا وہ سب غصے میں بغیر سوچے سمجھے کہا گیا ہے، لیکن اب پہلے کسی بات نہیں رہی تھی یا ممکن ہو سکتی تھی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ سورہ فجر۔ امام اکرم صاحب تلاوت کر کے خاموش ہوئے تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ تو کھو سا گیا تھا۔ اس نے تلاوت میں سکون پانے کے بعد اسے بہت غور سے سنا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے مسکرا کر امام صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی فرمائش پر انہوں نے اسے سورہ سنائی۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اس نے تشکر سے کہا۔ بس قرآن پاک اچھا پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے مسجد میں امامت کروانا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے پوچھا تاکہ وہ کھڑے نہ ہو سکنے کے پیچھے کی ساری بات اسے بتائے، لیکن اسی لمحے مریم اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے۔ آیان کی بات سن کر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا آپ ابو سے ان کی بے بسی کے قصے سننے آئے ہیں؟ مریم نے غصے سے آیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو آگے ہو کر امام صاحب کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مریم کی آواز پر گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے شائستگی سے کہا۔ آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ ابو نے ایک حادثے میں اپنی ٹانگیں کھو دی ہیں۔ اور وہ کرسی سے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور دوسری طرف ہو گیا۔ جس جارحانہ انداز میں مریم ان کی طرف آ رہی تھی، ممکن تھا وہ آیان پر چائے پھینک دیتی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ امام اکرم بولے، ان سے ملو، یہ میری بیٹی مریم ہے۔ مریم، یہ آیان سکندر ہے، بڑی پرانی جان پہچان ہے ہماری۔ اس نے تشکر سے امام صاحب کو دیکھا، لیکن مریم کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا کہنے پر کوئی بہت پرانا چہرہ اور آواز یاد آئی تھی۔ اسے نام بھول گیا تھا پر چہرہ یاد تھا۔ جو بھی ہے یہ ابو، آپ سے ایسے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ اس نے پٹکنے والے انداز میں کپ میز پر رکھے اور رحل سمیت قرآن پاک اٹھا کر الماری میں رکھا۔ مریم، بچے کیا ہو گیا ہے؟ آیان نے صرف امامت کا پوچھا ہے اور میں اسے بتانے والا ہوں کیونکہ یہ میرا اچھا دوست ہے، کافی عرصے بعد ملنے آیا ہے، اکرم صاحب نے نرمی سے اپنی بیٹی سے کہا۔ آیان نے بھی سر اس بات میں ہلایا کہ وہ مان لے کیوں بار بار اسے ڈراتی ہے، لیکن اسے لگا کہ آج اس کی وجہ سے ان باپ بیٹی کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، پر وہ مریم سے کافی فاصلے پر تھا، وہ چائے نہیں گرا سکتی تھی۔ وہ ڈر تو نہیں رہا تھا، صرف احتیاط کر رہا تھا کیونکہ احتیاط ضروری ہے۔ چلے ابو، میں آپ کو گارڈن میں لے چلوں؟ مریم نے ان کی بات نظر انداز کی اور آیان کو غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ بچے آپ جاؤ، میں آیان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا لوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ ابو، یہ عام سی گپ شپ ہی ہونی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ابو نے مجھے شادی کی آفر کر بھی لی تو میں قبول نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہے۔ اس نے مریم کی مشکل آسان کی جو نہ جانے کیا کیا وہم پالے ہوئے تھی۔ آیان کے کہنے پر مریم کی خفت میں اضافہ ہوا اور وہ اسے گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ آیان نے ہونٹوں پر زپ لگانے کا عمل کیا کہ اب وہ کچھ نہیں کہے گا۔ مریم کے واپس چلے جانے تک آیان کھڑا رہا اور دروازے کی طرف دیکھتا رہا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے وہ امام صاحب کے سامنے واپس بیٹھ گیا۔ یہ آپ کی بیٹی تو مجھے ڈرا ہی دیتی ہے، انہوں نے دل کھول کر کہا لگایا۔
پہلے تو آپ اپنی بے بسی کا قصہ سنائیں، پھر اپنی بیٹی کے رویے کے بارے میں بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سارے حساب کتاب کھولوں۔ وہ بڑی فرصت سے چائے کا کپ لے کر بیٹھ گیا۔ کون سی بے بسی، اللہ کا کرم ہے، اچھا بھلا کھاتا پیتا ہوں۔ اکرم صاحب نے اس کے انداز کی نفی کی۔ ان کے لہجے کے برعکس چائے میٹھی اور اچھی ہے، اس نے کہتے ہوئے اکرم صاحب کو ان کا کپ تھمایا۔ پھر اس کی منت پر انہوں نے اسے پچھلے 6 سالوں کا قصہ سنا دیا کہ کیسے ان کے بھائی نے ان کی جائیداد کے لیے اپنے بیٹے کا مریم سے نکاح کروایا، پھر مریم کو ہی ہتھیار بنا کر ساری جائیداد داماد کو دینے کا کہا۔ مریم کے انکار پر اسے طلاق کے کاغذات بھیج دیے گئے اور ان پر فائرنگ کروا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ مریم کورٹ میں کیس لڑنا چاہتی تھی لیکن اکرم حسین نے منع کر دیا، مزید یہ کہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہے تھے اور ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ مریم نے اپنے ابو کی وجہ سے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ فزکس میں ایم فل کر رہی تھی لیکن اس نے اپنے ابو کی بیماری کے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت سے پہلے مریم کو کسی اعتماد کے قابل انسان کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن جتنے قابل اعتماد لوگوں سے وہ بات کر چکے تھے، مریم ہمیشہ انکار کر دیتی اور بری طرح ان پر بھڑکتی اور انہیں مردوں کی خصلتیں گنوانا شروع ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ بہت صبر والی اور پولائٹ قسم کی انسان تھی۔ آیان سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک اچھا بھلا انسان کیوں چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس فیز سے گزرا تھا اور پھر لڑکیاں تو نئے بننے والے رشتوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہے اور ایسے میں طلاق یافتہ کا لیبل اس پر لگ جانا، وہ سمجھ سکتا تھا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکیوں سے شادی کرنا ایک گالی سمجھا جاتا ہے اور ایسی عورت کو گند کی مانند قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا ایک مرد کی اعلیٰ ظرفی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن معاشرے میں جہالت اس قدر ہے کہ طلاق ہو جانا لڑکیوں پر آگے بڑھنے کے سارے دروازے بند کروا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے طلاق کو ناپسند کیا ہے پر اسے گناہ قرار نہیں دیا، اور طلاق کی واحد وجہ عورت نہیں ہوتی اور نہ عورت کا کردار ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس کا قصوروار صرف عورت کو ٹھہرانا بند کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپشن دیا ہے، اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بن رہی ہو تو عزت سے علیحدگی اختیار کرو، اس کے بعد ختم بس۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کے علیحدہ ہونے کے بعد اپنے فتوے جاری کرو، سو اپنے کام سے کام رکھے۔ دوسروں کی طلاقوں کی وجوہات تلاش کرنا آپ کا کام نہیں۔ طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا بھی ثواب ہے، اور جو عورتیں لوگوں کی باتوں میں آ کر طلاق ہونے کے بعد ان جیسی سوچ رکھنے لگتی ہے، خدارا اپنے مقام خود پہچانو، ایک طلاق ہو جانا زندگی کا اینڈ نہیں ہوتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کی تھی؟ تم لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اگر ایک مرد چھوڑ گیا تو سارے چھوڑ جائیں گے؟ ہر مرد ایک سا تو نہیں ہوتا۔ عورت ہمیشہ ایک بڑی حماقت کرتی ہے کہ وہ مردوں کو کمپیئر کرتی ہے۔ اگر اس کا پہلا شوہر چھوڑ گیا تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ دوسرا بھی چھوڑ جائے گا، اس لیے وہ دوسرے مرد کے ساتھ ڈر کر ہی زندگی گزارتی ہے اور اسے اس کے حصے کی عزت اور محبت نہیں دیتی۔ اس نے تو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، ایک غلط تجربے پر آنے والی تمام خوشیوں کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ دوسرے مردوں کو بھی انہی خوبیوں پر رکھ دیں جن پر آپ نے اپنے باپ بھائی کو رکھا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور معاشرے میں یہ مرد عورت کی تمیز بھی ہم نے ہی ختم کی ہے۔ عورت کو اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن آزادی اور برابری کا کانسیپٹ آ گیا۔ فیمنزم بری نہیں تھی، ہم نے اسے برا بنا دیا۔ برابری کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آیان خاموشی سے امام اکرم کی باتیں سنتا رہا، لیکن اسے مریم کے لیے برا نہیں لگا۔ اچھا ہوا سمجھوتے کا رشتہ ٹوٹ گیا، اگر وہ مریم کی جگہ ہوتا تو خود خلا مانگتا۔ تو ہماری بہن کو مردوں سے اس لیے شکوے ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی زخم تازہ ہے اس لیے وہ تھوڑی چڑچڑی ہو گئی ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے مریم کے رویے کی معافی مانگی۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ سکتا ہوں انسان کی زندگی میں کبھی کبھار کچھ غیر متوقع بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے اور میری نظر میں بہت اچھا لڑکا ہے مریم کے لیے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ غیر ملکی ہے۔ آیان نے کافی دیر بعد سوچ کر کہا، مسٹر آیان، آپ یہاں میرے رشتے لے کر آئے ہیں؟ مریم پھر کسی کام سے اندر آئی تھی، لیکن آیان کا آخری جملہ کان میں پڑا تو پھر سے مشتعل ہوئی۔
آیان نے قدرے خشمگین نگاہوں سے اکرم صاحب کو دیکھا، پھر مریم کی طرف دیکھا۔ اکرم ہنسی، حسین بھی اپنی ہنسی چھپا گئے۔ آپ سے ایسا کس نے کہا مس مریم؟ ابھی تو آپ ابو کے کان بھر رہے تھے، مریم نے کہا۔ دراصل میں کان نہیں بھر رہا تھا، ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا۔ مریم شادی ضروری ہوتی ہے، آپ ساری زندگی تو اپنے والد کے گھر نہیں بیٹھ سکتی نا۔ میں ساری زندگی بیٹھوں یا آدھی زندگی، آپ کو میری فکر نہیں ہونی چاہیے۔ غضب خدا کا، پہلے رشتے کروانے والی ماسیاں ہوتی تھی، آج کل غربت نے مردوں کو بھی یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ آیان کا دل کیا چلو بڑھ پانی ہو اور وہ چلو بھر پانی ہو اور وہ ہو، بس باپ کے بعد بھائیوں کو ہی بہنوں کی فکر ہوتی ہے، سو مجھے ہے۔ آپ ہے کون اور اچانک مجھے بہن بنانے کا خیال کیسے آ گیا؟ آیان ساری بے عزتی شہد سمجھ کر پیتا رہا۔ آپ مجھ سے شادی تو نہیں کریں گی، کیونکہ اس صورت میں آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں، اور آپ کو بیٹی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ مجھ سے بڑی ہے، پھر پیچھے بہن کا رشتہ ہی بچتا ہے۔ کیوں امام صاحب؟ آخر میں اس نے اکرم حسین سے رائے مانگی تو کیونکہ مریم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کھڑے کھڑے بھسم کر دے گی۔ ابو یہ کون ہے اور کیوں صبح صبح دماغ کھا رہی ہے؟ مریم نے اب خاصی بیزاری سے کہا، گویا کہ آیان کے آنے سے یا پہلے اس کے پاس یا اس کے کچھ کہنے سے اسے برا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حد سے زیادہ اپنے ابو سے دوستی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ جی، ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو بتایا ہے کہ آپ کا بھائی ہوں۔ ابو کیا آپ نے 2 شادیاں کی تھی؟ جس اعتماد سے آیان کہہ رہا تھا، مریم کو سچ میں شک پڑا۔ دے ابو جی جواب، آیان نے شرارت سے کہا۔ ہے کس نے کی 2 شادیاں؟ مریم کی امی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ آیان ان سے کبھی نہیں ملا تھا، اس لیے اسے بتایا گیا کہ وہ نفیس سی خاتون اکرم حسین کی بیوی ہے۔ اٹھ کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ ان کے استفسار پر اکرم حسین نے اس کا تعارف اپنے ایک شاگرد کے طور پر کروایا۔ وہ مسجد میں قرآنی تعلیمات بھی دیتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے مان بھی گئی۔ وہ آیان سے ارد گرد کی باتیں کرنے لگی اور ان باتوں پر مریم کے رشتے کی بات گول ہو گئی، لیکن اب کی بار آیان بھولا نہیں تھا اور نہ بھول سکتا تھا۔ 9 بجے کے قریب ناشتہ کر کے وہ ان سے اجازت لے کر اٹھا اور بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہے۔ آیان نے انہیں مدعو کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی، جب تم پہلے میرے پاس آئے تھے تو تمہاری منگنی تھی۔ امام حسین نے آیان سے پوچھا یا بتایا، لیکن وہ زور کا ہنسا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اکرم حسین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آیان چند مزید باتیں کر کے وہاں سے چلا گیا اور اس نے جاتے جاتے اکرم حسین کا نمبر بھی لے لیا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ اوئے شہزادے، کدھر کی تیاری ہے؟ روحان کمرے میں آیا تو آیان کو اپنا سامان پیک کرتا دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے یار، واپس بھی تو جانا ہے، 1 مہینے کی چھٹیاں لی تھی، اس نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ لیکن ابھی تو 1 ہفتہ باقی رہتا ہے۔ ہاں، یہ 1 ہفتہ میں ناردرن ایریاز میں گزارنا چاہتا ہوں اور ساتھ عنایہ سے بھی ملنا ہے۔ شاید جنرل عاصم کے گھر ہی رک جاؤں اور وہاں سے واپس۔ اس نے اپنا متوقع پلان بتایا۔ اکیلے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا تو آیان نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اکیلے مطلب؟ ہاں، کوئی کام تھا کیا؟ آیان نے روحان کی تفتیش کو کام سے جوڑا۔ ادھر بیٹھو آیان، روحان نے اس کے ہاتھوں سے کپڑے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر لا بٹھایا۔ یار وی آر فیملی۔ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتانے والی بات ہے، کیا ہم دونوں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا غلط ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ آیان گھر والوں سے مختصر بات کرتا تھا، خاص طور پر ثاقب سکندر سے، اور پہلے روحان اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ اس سے بھی کم بات کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے گرد باؤنڈری لگانا اچھا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو آیان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں اس دن کیسے وہ سب کچھ بکواس کر گیا۔ کچھ خبیب کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، فیکٹری والی سائٹ، پیسوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اوپر سے علیزے کا مسئلہ۔ میں ان سب میں اتنا زچ ہو گیا تھا کہ ان سب کا غصہ تم پر نکال دیا، لیکن میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، اور مجھے تمہاری محبت پر یہ بھی یقین ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری محبت کوئی دکھاوا نہیں ہے، تم بھائی ہو یار، عزت بعد میں کروں گا، پہلے محبت کروں گا۔ وہ اپنے ہی کہے گئے الفاظ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کسی کام میں پھنس جاؤں تو ہیلپ کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس دن میں نے جو کہا وہ سب بہت غلط تھا، میرے الفاظ نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، میں اپنے رویے پر معافی مانگتا ہوں۔
چاہے تو اس کے بدلے تم مجھے لاکھ لاکھ من کی گالیاں دو یا پھر سے مارو، لیکن پلیز میرے لیے اپنا دل معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں اپنا دل صاف کر دو۔ میں جانتا ہوں اس دن سے تم بہت اداس ہو، میں نے بکواس ہی ایسی کی تھی اور اس پر میں مزید مار کھانے کا بھی مستحق ہوں، لیکن پلیز غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ میں اپنے کہے گئے ایک ایک لفظ پر شرمندہ ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، پر یقین کرو اس دن سے لے کر ابھی تک میں خود بھی سکون سے نہیں ہوں۔ مجھے اتنا ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو یار، بدلے میں جو مرضی مانگو، پر پلیز مجھ سے ایسا برتاؤ مت رکھو۔ تمہاری ناراضگی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو گئی ہے۔ معاف کر دو پلیز مجھے۔ وہ بہت شرمندگی سے تیز تیز کہہ رہا تھا۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ حدیقہ بیگم جوس کے 2 گلاس لے کر آئی اور ایان سے کہا۔ وہ دونوں ماں کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بہت اچھے وقت میں آئی ہے موم، پلیز اپنے لاڈلے سے میری معافی کی سفارش کر دے، اور جوس بھی لائی ہے۔ قسم سے گلا سوکھ گیا تھا، بہت شکریہ۔ روحان نے دونوں گلاس اٹھاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ایک گلاس ایان کو پکڑایا اور دوسرا خود پینے لگا۔ ٹرے کو اس نے پھینکنے والے انداز میں بیڈ پر اچھالا اور اپنی ماں کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ تم تو مجھ سے بھی 3-4 تھپڑ کھانے کے مستحق ہو روحان، اور میرے بیٹے کا کتنا دل دکھایا ہے تم نے۔ وہ اپنی کارکردگی پہلے ہی حدیقہ کو بتا چکا تھا اور اس کے لیے حدیقہ بیگم نے اسے کافی ڈانٹا بھی تھا۔ معاف کر دینا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، جو میرا بیٹا کہے گا میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ حدیقہ نے فیصلہ ایان پر چھوڑا۔ ایان خاموشی سے اس کی طرح ہاتھ میں خالی گلاس پکڑے زمین کو گھورتا رہا۔ تھوڑا ڈرامہ تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ اوسا اوکے، اس نے کشمیری زبان میں کہہ دیا۔ کیا اوسا؟ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں ہے روحان، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی فیملی کے بارے میں برے گمان کیوں رکھوں گا؟ اپنوں میں لڑائیاں تو ہو ہی جاتی ہے، دل میلے نہیں کرنے چاہیے۔ ایان نے گلاس زمین پر رکھا اور اٹھ کر روحان کو گلے لگایا۔ تم صرف سوری بھی کہہ دیتے تو میں نے تم معاف کر دینا تھا، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب تم مجھ سے سوری کہنے کی توقع کر رہے تھے؟ آف کورس، میں چاہتا تھا تم اپنے کہے پر شرمندہ ہو، اینڈ آئی ایم۔ روحان نے آنکھیں گھمائیں۔ چل آؤٹ، اس نے ایان کا کندھا تھپتھپایا۔ مطلب اب یہ تو ڈن ہوا کہ تم اکیلے کہیں نہیں جا رہے، تم تو بزی ہوں گے، اس لیے میں نے تمہیں آفر نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے چھٹیاں لے لی ہے اور اپنے اسکواڈ کو بھی تیار کر لیا ہے۔ ہم سب اس ہفتے چھٹیاں منائیں گے، روحان نے فوراً کہا۔ تم لوگ ماں کو اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ حدیقہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ایک آئیڈیا دوں موم؟ روحان نے پوچھا۔ کیا آپ اور ڈیڈ پھر سے ہنی مون پر چلے جائیں؟ بے شرم ہو تم پورے کے پورے روحان، حدیقہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہے موم، ابھی تو آپ جوان ہیں، ایان نے بھی تائید کی۔ استغفر اللہ، اللہ ایسے لوفر بیٹے کسی کو نہ دے۔ بالکل، ہم جیسوں کے لیے صرف آپ جیسی مائیں ہوتی ہے، ایان نے مسکرا کر کہا۔ آخر کیا ہو جائے گا موم اگر ہمارا بھی کوئی بہن یا بھائی آ جائے گا؟ روحان باز نہیں آیا۔ یا اللہ، میرے بھائیوں کو ان کی ذرا سی شرم واپس کر دے کہ انہیں عقل آئے، ماؤں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایمان اپنی 1 سالہ بیٹی زینب کو اٹھائے ادھر آئی تو ان دونوں کی باتیں سن کر بے حد شرمندہ ہوئی۔ اچھا موم کو چھوڑے، آپ بتائیں زینب کا نیا بہن بھائی کب آ رہا ہے؟ روحان نے ایمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور زینب کو ایمان سے لے کر پیار کرنے لگا۔ بے شرمو، نالائکو، ابھی تم دونوں کی شادی کی بات چلے تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاؤ گے۔ تم دونوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر پوچھتی ہوں جورو کے غلام بننے کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایمان اپنی ماں کو کسی کام سے بلانے آئی تھی اور ان دونوں کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب کر چکی تھی۔ یار آپا کتنا بولتی ہو، طلحہ کے تو کان ہی پک جاتے ہوں گے، ایان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، موسٹ ہیٹڈ کا ٹوین بردرز ٹاپک جو چھیڑ دیا ہے، میں باتونی تو لگوں گی نا، وہ بیچاری علیزے ڈپلومہ ختم کرنے کے بعد شادی کرے گی، تب تک آپ ایان کی ہونے والی بیوی ڈھونڈے۔ روحان نے ایمان کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ حدیقہ نے ایان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ شادی کے لیے راضی ہو، لیکن اس نے کوئی خاص تاثر نہ دیا۔ سب کی محفل ان دونوں کے کمرے میں جمی دیکھی تو مناہل گاتے ہوئے وہاں پہنچی۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، شایان کی شادی پر گا کر وہ اب بھی اسی فلو میں تھی۔ بہت جلدی ہے میری شہزادی کو۔ حدیقہ بیگم کو اپنی منہ پھٹ اولاد کا صحیح سے آج پتہ چلا تھا، اور نہیں تو
ان دونوں نے فضول میرا راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں تو قانون ہے 18 کے بعد بچی کی شادی کر دے ورنہ وہ والدین پر کیس کر سکتے ہیں۔ نہیں میرا مطلب مجھے جلدی ہے۔ لیکن ان دونوں کی شادی کے بعد ہی وہ فلو میں زیادہ ہی بول گئی۔ موم کل پہلی گھڑی میں آپ اسے فارغ کرے ذرا، اس کے کیس تو میں کھلواتا ہوں۔ 19 کی ہو گئی ہے، رہنے دیں مزید پڑھائی۔ آیان نے فوراً کہا، کیوں جی، میں تو اسی سے شادی کروں گی جو گھر داماد بنے گا۔ بڑا فائدہ ہوتا ہے، شوہر دب کر رہتا ہے۔ مناہل نے اپنا فیصلہ اور اس کا فائدہ دونوں بتائے۔ یا اللہ اس اولاد کو عقل کے ناخن دے، حدیقہ بیگم تعصب سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ موم اللہ سے کیوں مانگ رہی ہے، اپنے اتار کر دے دے۔ روحان نے پیچھے سے ہانک لگائی، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ایمان بھی مناہل کو طنز کرتی نفی میں سر ہلاتی زینب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تم بھی جاؤ نا، ادھر تو ہم گھر داماد والی کوئی سروس نہیں دیتے۔ آیان نے مناہل سے کہا، کیوں جاؤ، ادھر ہی رہ کر دونوں کی جاسوسی کروں گی۔ مناہل نے جواب دیا، جاسوسی طیارہ؟ روحان نے کہا، کس ملک کا؟ اس نے پوچھا، انڈیا، امریکہ، اسرائیل؟ توبہ توبہ توبہ، آیان بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بری ہوں کیا؟ اور ویسے آپ کہیں جا رہے تھے؟ بیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جا رہے ہیں، پر تم جاؤ، جا کر پڑھائی کرو۔ روحان نے بڑے بھائیوں والا رعب ڈالا، لیکن مناہل کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ آیان بھائی، دراصل میں نے بتانا تھا کہ جو آپ چاکلیٹس لائے ہیں نا، وہ میں نے اپنی فرینڈز میں بانٹ دی ہے اور کچھ سنبھال لی ہے۔ ان صاحب کے لیے آپ نئی لے کر آنا۔ مجھ سے چاکلیٹ کے ریپر تک کی امید مت رکھیے گا، انٹینسیو کیئر میں ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی کا ایک نیا موضوع چھوڑتی مناہل وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ آیان اسے کچھ سخت کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا اور روحان کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ تمہیں دے دے گی۔ آیان نے شانے اچکا کر لاتعلق نظر آنے کی کوشش کی، ورنہ مناہل سے اسی نے کہا تھا کہ اس کے واپس جانے کے بعد وہ روحان کی چیزیں اس کو دے، کیونکہ وہ خود اس کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور اب چوری پکڑی گئی، پر نہیں پکڑی گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب تم نے میری چاکلیٹس بھی اس چڑیل کو دے دی؟ تم اس پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ بے یقین تھا، کیونکہ وہ چاکلیٹ لور تھا اور باہر سے چاکلیٹس وہ منگواتا رہتا تھا۔ وہ چڑیل ہماری بہن ہوتی ہے، اس کی منت کرنی پڑے گی۔ چیئر اپ، تم ہینڈل کر سکتے ہو۔ پر میری ریپوٹیشن، گھر والوں کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن ہمیشہ زیرو ہوتی ہے مسٹر۔ اچھا چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تم لوگ چل رہے ہو یا نہیں؟ آیان نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ جانا کہاں ہے؟ سوات والی سائیڈ۔ اسے انایا سے ملنا تھا جو آج کل چھٹیوں پہ اپنے گھر میں گئی ہوئی تھی اور اس کا گھر سوات میں تھا۔ یار چلیں گے، بلکہ میں ابھی سب سے کہتا ہوں۔ روحان فوراً فون اٹھا کر کہنے لگا۔ آیان بیڈ سائیڈ دراز کو صاف کرنے کی نیت سے کھول کر بیڈ پر انڈیلنے لگا۔ جب سارا سامان باہر آ گیا تو اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ تم بہت بیوقوف ہو آیان سکندر، بھلا کوئی حق مہر میں بھی 5 کروڑ لکھواتا ہے؟ ایک گہرا سانس لے کر اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کے 2 ٹکڑے کیے۔ اگر اس وقت آیان کے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو وہ اپنی آزادی کے لیے وہ بھی دے دیتا۔ ماحول میں اداسی پھیل گئی۔ روحان نے خاموشی سے اس کی یہ کارروائی دیکھی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے اور آپ نے اب تک اس کہانی سے کیا کیا سیکھا۔ تو چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔